ایک عرصے سے سوچتا رہا، اس بارے میں دریافت کرتا رہا، کئی کتابوں کو پڑھا، کئی لوگوں سے ملا اور حالات و واقعات کا مشاہدہ کرتا رہا کہ سانپ کیا ہے، اس کی فطرت اتنی خطرناک کیوں ہے، یہ اپنے چاہنے والے اور اپنے پالنے والے کو بھی ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا۔ اس بارے میں کئی داستانیں، کئی کہانیاں لکھی گئیں، مگر ہر جگہ تشنگی رہی اور میں سانپ کی حقیقت اور اس کی حشر سامانیوں کو نہ پا سکا۔ پھر میں نے اپنی سوچوں، اپنے ذہن کے کونوں میں ایک ناگن دیکھی اور یہ ناگن میرے وجود میں پلتی رہی، میرے ذہن کے دریچوں میں پروان چڑھتی رہی۔ اب سننے والے اس خوبصورت ناگن کو دیکھیں کہ جس نے انسان کا روپ دھارا اور انسانوں کے خون سے پروان چڑھی، انہی انسانوں پر حکمران رہی۔ اسے انسان نے کتنا پیار دیا، کتنا آرام دیا، مگر اس نے انسان اور انسانیت سے وفا نہ کی، اس لیے کہ اس نے انسان کے وجود سے جنم نہیں لیا، اس میں مٹی کی خوشبو اور تاثیر نہ تھی، اس لیے وہ انسان بن کر بھی انسان نہ بن سکی۔ اس پراسرار ناول میں کچھ انسانی کردار بھی آپ کو ملیں گے جن کی فطرت بھی سانپوں جیسی تھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رب کائنات کی قائم کی گئی حدود کو نہیں پھیلانتے، اور یوں کامیابی ان کے قدم چومتی چلی جاتی ہے۔ نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے شروع ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ آخر حق کو فتح حاصل ہوتی ہے اور باطل شکست خوردہ ہو کر بھاگ اٹھتا ہے، اور پھر نئے ساز و سامان اور مختلف روپ دھار کر سچائی اور حق کو مٹانے آتا ہے۔ ناگن نے بھی سچائی اور حقیقت سے شکست کھائی اور اپنے ازلی انجام کی طرف گامزن ہوئی۔ زخمی زخمی ناگن کا جسم گناہوں کی آگ میں جھلسنے لگا، مگر ابھی اس کا سر کچلا نہیں گیا۔ دیکھیں، بدی اور شیطانی طاقتوں کی علمبردار ناگن شاید پھر پھن اٹھائے، مگر ایمان اور سچائی کی طاقت بھی اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑی رہے گی۔ مجھے آپ کے خیالات اور نظریات کا انتظار رہے گا کہ میں اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ سامری نے اسے فرش پر ایسے پٹخا جیسے قصائی بکرے کو پٹختے ہیں۔ قیدی غلام سامری کی مدد کو آگے بڑھے، لیکن سامری نے انہیں گھور کر دیکھا تو سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ نوجوان کو زمین پر لٹا کر سامری نے اپنا ایک گھٹنا اس کی کمر پر رکھا اور دوسرا پاؤں لمبا کر کے اس کے پاؤں کو دبا کر اپنا ہاتھ سے سامری نے نوجوان کی گردن پر دباؤ ڈال دیا اور پھر چھرا سیدھی ہاتھ میں پکڑ کر تیزی سے نوجوان کے کولے سے نیچے ران پر چلا دیا۔ شدت تکلیف سے نوجوان ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگا، لیکن سامری کی گرفت میں محض کسمسا کر رہ گیا۔ نوجوان کی دل ہلا دینے والی چیخیں بلند ہو رہی تھیں اور اس کے ساتھ پنجرے میں بند اس کے باقی بھائی بہن بھی چیخ اور سر پیٹ رہے تھے۔ کمرے میں کھڑے غلام اور کنیزے یہ دل خراش منظر اور خون کے فوارے دیکھ کر آپ دیدہ ہو رہے تھے۔ چند لمحوں میں سامری نے نوجوان کی ساری ٹانگ کاٹ دی اور نوجوان کو تڑپتے لاشے کو اچھی طرح تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا اور پھر پنجرے کی طرف بڑھا۔ پریا نے دوبارہ دروازہ کھلوایا اور سامری نے دوسرے نوجوان کو گردن سے پکڑ کر ایسے دبوچا جیسے عقاب چڑیا کو دبوچتا ہے، اور پھر اس کو بھی فرش پر عین اسی طرح گرا کر قابو کیا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی ٹانگ بھی کولے کے نیچے سے کاٹ کر پھینک دی۔ پریا کے اشارے پر دو غلام اٹھے اور دونوں ٹانگیں اٹھا کر ان کے نیچے سے پاؤں کاٹ کر پھینک دیے اور تیزی سے رانے اٹھا کر الاؤ نما بھٹی جس میں کوئلے دہک رہے تھے کے اوپر رکھ دیا تاکہ تازہ گوشت بھونا جا سکے۔ دونوں بہن بھائی فرش پر ابھی تک تڑپ رہے تھے۔
اب سامری پھر پنجرے کی طرف بڑھا اور اس نے تیسرے نوجوان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ غلاموں نے پھر تیزی سے اس کا پاؤں کاٹا اور اس کی ٹانگ بھی دہکتے ہوئے کوئلوں پر رکھ دی۔ اب پنجرے میں خوبصورت لڑکی اکیلی کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی اور سامری کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ایک دم چیخنے چلانے لگی اور پنجرے کے آخری سرے پر جا کر سلاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سامری اس کی حالت اور حرکت دیکھ کر پنجرے کے باہر ہی رک گیا اور پریا کو لڑکی باہر لانے کا اشارہ کیا۔ پریا جو سینے کے نیچے ہاتھ باندھے کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی، سامری کا اشارہ پا کر ایک دم حرکت میں آئی اور پنجرے کی طرف بڑھی، پھر باہر ہی ٹھٹک کر رکی اور جلاد کو کوڑا لانے کا اشارہ کیا۔ جلاد نے فوری طور پر کوڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور پریا پوری تمکنت کے ساتھ پنجرے کے اندر داخل ہو گئی۔ لڑکی کے پاس پہنچ کر رکی اور اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تو لڑکی نے بے اختیار نا کے انداز میں سر ہلایا۔ اس کے آنسو رواں تھے اور وہ آنکھوں سے رحم کی بھیک مانگتی نظر آ رہی تھی۔ پھر فوراً ہی لڑکی نے دونوں ہاتھ پریا کے آگے جوڑ دیے اور پھر اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ پریا نے جھک کر بائیں ہاتھ سے اس کے بالوں کو مٹھی میں کس لیا اور دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا لڑکی کی اریاں پشت پر شڑاب سے برسایا تو لڑکی کی بلند چیخوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ کوڑا اس کی پشت پر خون کی لکیر بناتا چلا گیا۔ اب پریا اسے بالوں سے پکڑے پکڑے باہر کھینچنے لگی اور مسلسل کوڑے برسانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکی کو کھینچ کھانچ کر کمرے کے وسط میں لے آئی تو کوڑا زنی کرنے سے لڑکی کا وجود سرخ ہو چکا تھا۔ اچانک لڑکی نے ایک جھٹکے سے اپنے بال چھڑائے اور دوڑ کر شکنتلا کے قدموں میں گر گئی۔ ملکہ عالیہ क्षमा کر دیجیے۔ شکنتلا اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ پریا بھی لڑکی کے سر پر آ چکی تھی، کوڑا اس کے ہاتھ ہی میں تھا۔ شکنتلا نے اسے دور ہی رکنے کا اشارہ دیا اور لڑکی کو انگلی کے اشارے سے اٹھنے کا کہا۔ لڑکی کھڑی ہو گئی اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی رہی۔ شکنتلا نے زلفوں کو جھٹکے سے پیچھے پھینکا اور گویا ہوئی، دیکھ لڑکی، ہم نے انسانی گوشت کا بھوجن کرنا ہے اور رحم اور क्षमा والی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہاری ایک ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ شکنتلا کی بات سن کر لڑکی کو بچاؤ کی کوئی امید نہ رہی۔ وہ اپنی ساری تکلیف بھول گئی۔ زخموں اور غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا تھا۔ اب اسے اپنی اریاں وجود کی بھی پرواہ نہ تھی۔ اس کو وشواس ہو چکا تھا کہ اس کا حشر بھی اپنے بھائیوں سے مختلف نہ ہوگا، اس لیے اس کی فریاد اب غصے میں ڈھل گئی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، تم ذلیل لوگوں کو اپنے کرتوتوں کا حساب اسی دنیا میں دے کر جانا ہوگا۔ اقتدار حکمرانوں کے پاس دیوتاؤں کی امانت ہوتا ہے کہ عوام کی بھلائی کے بجائے اپنی خوشیاں تمہیں زیادہ پیاری ہیں۔ کتنے ظالم ہو تم انسان، حیوانوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو۔ دیوتاؤں کی امانت میں خیانت کا تمہیں جواب ضرور دینا پڑے گا۔ یاد رکھو کتوں، ایک دن ایسا سورج بھی طلوع ہوگا جب تمہیں میری باتیں ڈراؤنا خواب بن کر ڈرائیں گی۔ عارضی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے دوسروں کا جیون برباد کرنے والوں، اب بھی وقت ہے کہ تم لوگ اپنے پاپوں سے توبہ کر لو۔ شکنتلا اس کی ساری باتیں تحمل سے سنتی رہی۔ اس کے چپ ہونے پر بولی، دیکھ لڑکی، ہمیں نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ہمیں اپنے کرتوتوں کی سزا ملنی شروع ہوگی تو تم ہمیں بچانے کے لیے بالکل نہ آنا۔ اس وقت تمہاری ٹانگ کاٹنے کا حکم جاری ہو چکا ہے، اس پر عمل ہو کر رہے گا۔ جتنی تقریریں تمہاری مرضی کر لو۔ شکنتلا نے پورے غرور اور رعونیت سے بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، تم انسان کے روپ میں بھیڑیے اور ابلیس ہو۔ ایک دن ساری دنیا تم پر تھوکے گی اور تھوکنے کا آغاز میں کروں گی۔ آخ تھوک! لڑکی نے غصے، تکلیف، غم و الم کی شدت سے بے ساختہ شکنتلا کے منہ پر تھوک دیا۔ شکنتلا لڑکی کی جرت اور اپنی بے پناہ بے عزتی سے ساکت رہ گئی۔ اسے لڑکی سے ایسے بڑے اقدام کی توقع نہ تھی۔
کئی کنیزیں اور غلام آگے بڑھے، لیکن پریا دوڑ کر آگے آ چکی تھی۔ اپنی ساڑی کے پلو سے شکنتلا کی پیشانی کو صاف کرنے لگی۔ لڑکی اب اپنی عبرتناک موت کے لیے تیار ہو چکی تھی، لیکن بظاہر پرسکون نظر آ رہی تھی۔ شکنتلا نے اپنا بایاں ہاتھ لڑکی کی طرف آگے کر کے کچھ پڑھ کر جھٹکا تو لڑکی کے پاؤں زمین سے اٹھنے لگے اور وہ کمرے کی فضا میں بلند ہونے لگی۔ انسانی قد سے بلند ہونے کے بعد اس کا رخ جلتے ہوئے کوئلوں کی انگیٹھی نما الاؤ کی طرف ہونے لگا، اور پھر لڑکی انگیٹھی کے عین اوپر اس سے چند فٹ بلند ہو کر ٹھہر گئی۔ اب لڑکی کے لیے زیادہ حرکت ممکن نہ تھی، اور کوئلوں کی تپش سے اب اس کا جسم سلگنے لگا تھا۔ خشکران اور بلگرام اپنی جگہ پر بیٹھے یہ تمام ناٹک دیکھ رہے تھے۔ کسی بات میں دخل اندازی انہوں نے مناسب نہ سمجھی۔ سامری بھی ابھی تک چھری ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا۔ پریا مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور سامری کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، آئیے سامری جی بیٹھیے، اب تماشا ختم ہو چکا ہے۔ کنیزیں اور غلام اس عرصے میں آگ پر بھونی گئی تمام رانے نمک مرچ لگا کر بڑی میز پر لگا چکے تھے۔ لڑکی کے تینوں بھائی بے بسی اور بے چارگی کی صورت بنے فرش پر تڑپ رہے تھے۔ دو بھائی بے ہوش ہو چکے تھے، جبکہ ایک اپنی بہن کی دردناک انجام کو دیکھنے کے لیے ابھی ہوش ہی میں تھا۔ خشکران اور سامری بڑے ذوق و شوق سے انسانی گوشت سے پیٹ پوجا کر رہے تھے۔ بلگرام، آپ بھی کھائیے۔ نہیں، میرے لیے یہ ممکن نہیں، بلگرام نے آہستگی سے کہا۔ پریا شکنتلا نے پریا کو آواز دے کر پاس بلا لیا۔ جی ملکہ عالیہ، پریا قریب آ کر جھکتے ہوئے بولی، تم بھی کھاؤ اور بلگرام کو بھی کھلاؤ۔ میں لڑکی کا گوشت کھاؤں گی، شکنتلا نے پریا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تو پریا سمجھ گئی اور کرسی گھسیٹ کر بلگرام کے پاس گئی اور اس کو کھانے پر مجبور کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں بلگرام بھی انسانی گوشت کھا رہا تھا اور پریا بھی مزے لے کر انسانوں کا گوشت کھانے لگی جو ابھی زندہ اس کے سامنے تھے۔ کوئلوں کے الاؤ پر معلق لڑکی آگ کی تپش سے کراہنے کے انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کی دردناک فریادیں بھی ان لوگوں کی توجہ مبذول نہ کرا سکیں، البتہ شکنتلا اس کو دیکھتے ہوئے پرغرور انداز میں مسکرا رہی تھی۔ پریا، بلگرام اور سامری مزے سے بھوجن کر رہے تھے۔ شکنتلا اپنی بھاری خوبصورت لباس سنبھالتے ہوئے اٹھی اور ہوا میں معلق لڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی خوبصورت زلفوں سے کھیلتے ہوئے بولی، شکنتلا کے اپمان کی سزا تجھے مل رہی ہے بھاگن۔ ہر اس انسان کو میں عبرتناک انجام سے دوچار کر دوں گی جو شکنتلا کے حکم عدولی کرے گا۔ تابانہ کے ہر فرد پر لازم ہے کہ شکنتلا سے ڈرے۔ شکنتلا وہ خوبصورت طاقت ہے جو ایک دن ساری دنیا پر چھا جائے گی۔ شکنتلا مارے خوشی کے قہقہے لگانے لگی۔ سامری اور بلگرام بھوجن کے بعد جا چکے تھے۔ شکنتلا اپنی خوابگاہ میں پلنگ پر نیم دراز شراب کی چسکیاں لے رہی تھی۔ پریا اس کے سامنے مؤدب کھڑی تھی۔ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ پریا، شکنتلا نے مدہوش آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ جی ملکہ عالیہ، پریا جھک کر بولی، تمہیں معلوم ہے آج تیرے سے ایک سنگین غلطی ہوئی ہے۔ جی، پریا کی زبان لڑکھڑا گئی۔ جس وقت لڑکی نے ہمارا اپمان کیا اس وقت وہاں کتنے غلام اور کنیزیں تھیں؟ جی تقریباً 15 کے قریب۔ پریا غالباً شکنتلا کی بات سمجھ گئی۔ وہ سب اس وقت کہاں ہیں؟ شکنتلا نے خفگی سے پریا کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ اپنی ڈیوٹیوں پر یا اپنے خیموں میں ہیں؟ پریا نظریں جھکا کر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے دائیں پاؤں کے انگوٹھے کو کھرچتے ہوئے بولی، کیا تابانہ کے متعلق کالی دیوی کا آشیرواد پانے والی اور مہابیرو پر دسترس رکھنے والی ملکہ شکنتلا کی عزت اتنی سستی ہے کہ نالی کے کیڑوں جیسی وقت رکھنے والے غلام اور کنیزیں اپنی آنکھوں سے اس کا اپمان دیکھیں اور پھر جگہ جگہ اس کا تذکرہ کرتے پھریں؟ شکنتلا ہتھے سے اکھڑ گئی اور مارے غصے کے کانپنے لگی۔
اس کی شعلہ بار نگاہوں کا مرکز اس وقت تھر تھر کانپتی پریا کو اپنی کوتاہی کا مکمل احساس ہو چکا تھا۔ میں پوچھتی ہوں یہ حقیر ترین مخلوق اپنے عبرتناک انجام کو کیوں نہ پہنچی، یا تم نے انہیں بصارت، سماعت اور گویائی سے محروم کیوں نہ کیا؟ غلطی ہو گئی ملکہ عالیہ، پریا نے ایک دم ہاتھ جوڑ دی۔ क्षमा چاہتی ہوں، پہلی اور آخری غلطی جان کر جان بخشی کر دیں۔ پریا تیزی سے آگے بڑھی اور مسیری پر بیٹھی شکنتلا کے قدموں پر سر رکھ دیا اور پھر باقاعدہ شکنتلا کے پاؤں پالتو کتے کی طرح چومنے لگی۔ شکنتلا کے دل و دماغ کے کسی گوشے میں رحم اور معافی کی گنجائش نہیں تھی۔ تمہیں اس غلطی کی اوشیہ سزا بھگتنا ہوگی، شکنتلا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پریا کے دل کی دھڑکنیں اور زیادہ تیز ہو گئیں۔ اسے مکمل وشواس تھا کہ شکنتلا اسے صرف سرزنش کر کے معاف کر دے گی، لیکن شکنتلا کا شاہانہ موڈ اپنی آگیا کا مالک تھا، اور پریا یہ بھی جانتی تھی کہ شکنتلا کے سامنے اس کی قطعاً کوئی حیثیت نہ تھی۔ اس کے ایک اشارے پر جلاد اس کی گردن تن سے جدا کرنے میں دیر نہ لگاتے۔ پریا کی تو ساری شان و شوکت شکنتلا کے آشیرواد کی مرہوم منت تھی۔ میں آپ کی داسی کنیز غلام ہوں ملکہ عالیہ، آپ جو بھی سزا دیں گی میں اف نہیں کروں گا۔ میں مانتی ہوں مجھ سے زبردست غلطی ہوئی۔ آپ مہان ہیں، پوتر ہیں، آپ کا اپمان دیکھنے والی آنکھوں میں میں تپتی سلائیاں پھیر دینی چاہیے تھی۔ پریا شکنتلا کے پاؤں پر منہ رکھ کر مسلسل گریہ وزاری کر رہی تھی۔ اچھا کھڑی ہو جاؤ، شکنتلا نے شان بے نیازی سے کہا۔ پریا کے دل میں امید کی کرن پیدا ہوئی اور وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہو گئی اور ساڑی کے پلو سے بھیگی ہوئی آنکھیں صاف کرنے لگی، اور شکنتلا بھی کھڑی ہو گئی اور پریا کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، سنو پریا، کبھی رحم نہ کرنا۔ اگر دنیا میں اپنی خوشیاں قائم رکھنا چاہتی ہو تو دشمنوں اور مخالفوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینا، انہیں کبھی پھلنے پھولنے کا موقع۔ شکنتلا کہتے کہتے اچانک رک گئی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیے۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہو گئے۔ کیا ہوا ملکہ عالیہ؟ پریا نے فوراً دونوں بازوؤں سے شکنتلا کو سہارا دیا، لیکن شکنتلا نے کوئی جواب نہ دیا، تاہم آہستہ آہستہ پرسکون ہوتی گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے سہارے پر تھی۔ درد کی شدید لہر اٹھی تھی پریا۔ شکنتلا تشویش بھرے لہجے میں بولی، ملکہ عالیہ نصیب دشمنا، آپ کی طبیعت ناساز تو نہیں؟ پریا شکنتلا کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتی تھی۔ پریا، لیکن یہ کیا ہوا تھا مجھے؟ شکنتلا سوچتے ہوئے آہستگی سے مسیری پر بیٹھ گئی۔ سامری 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 کا جادو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ سامری اچانک کمرے میں ظاہر ہو کر بولا۔ سامری جی، شکنتلا دوڑ کر سامری سے بغل گیر ہو گئی۔ سامری نے اسے پھر مسیری پر بٹھا دیا اور بولا، اس کارن مجھے کس لیے یاد کیا شکنتلا؟ شکنتلا نے اس کو اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنایا اور بولی، حالانکہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور کوئی بیماری میرے قریب نہیں آ سکتی۔ سامری کسی وچار میں غیر ارادی طور پر سر ہلاتے ہوئے بولا، میرے خیال میں گرو نارائن کا جاپ آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ شکنتلا، مزید تاخیر سخت نقصان دہ ہوگی۔ خشکران کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہوگا، شکنتلا بولی۔ اسے بلاؤ، سامری نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں خشکران بھی آ پہنچا۔ خشکران، سامری سنجیدہ لہجے میں بولا، ہمیں آج اور ابھی کلکتہ مندر میں جانا ہوگا تاکہ گرو نارائن سے دو ہاتھ کیے جا سکیں۔ اس کا جاپ آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شکنتلا کے دماغ کو غلام بنانے کے لیے جادوئی لہریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا پریا، تم ذرا محل کے انتظامات سنبھالو۔ شکنتلا نے جلدی دربار کے بارے میں اسے کچھ ہدایات دی اور پھر سامری نے شکنتلا کا ہاتھ پکڑا اور پلک جھپکنے میں وہ شکنتلا سمیت غائب ہو گیا۔ خشکران بھی چند لمحے بعد غائب ہو گیا اور پریا نے سکون بھرے سانس چھوڑی۔
اب اس کی سزا ٹل سکتی تھی۔ خشکران، سامری اور شکنتلا تینوں اس وقت گرو نارائن کی پشت پر کھڑے تھے۔ گرو نارائن اپنے جاپ میں مکمل طور پر مگن تھا۔ اس کے سر اور چہرے کے بال بے تحاشا بڑھ چکے تھے اور جسم پر میل کی تہ جمنا شروع ہو گئی تھی۔ عام آدمی کو وہ منڈل کے اندر نظر بھی نہ آتا تھا، اس لیے کبھی کبھار وہاں سے گزرنے والے لوگ بھی اس کو دیکھ نہ پاتے، اور یوں وہ سکون سے شکنتلا کو غلام بنانے کے لیے اس استھان پر اس تیرتھ جاپ میں مصروف تھا جس نے سامری اور شکنتلا کی نیندیں حرام کر دی تھی، اور سامری ایک بار پہلے بھی اسے منڈل سے باہر نکالنے میں ناکام ہو چکا تھا، اور اب وہ شکنتلا اور خشکران کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ تینوں اب الگ الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ خشکران نے فوری طور پر اپنا انگوٹھا گرو نارائن کی پشت کی طرف کیا تو اچانک انگوٹھے سے گہری سبز شعاعیں نکل کر گرو نارائن کی طرف لپکیں، لیکن حصار سے ٹکرا کر اسی تیزی سے واپس آ گئیں، تو خشکران فوراً اپنی جگہ سے ہی غائب ہو گیا، ورنہ ممکن تھا وہ اپنی ہی شعاؤں کی زد میں آ جاتا۔ اب شکنتلا نے دل ہی دل میں منتر پڑھ کر اپنے مہابیروں کو حکم دیا کہ گرو نارائن کو منڈل سے باہر لا پھینکے، تو اچانک منڈل کے گرد خوفناک آوازیں اور مکروہ شکلیں پیدا ہو گئیں، اور چار سو رونے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ شکنتلا کے مہابیر حصار کے گرد چکر کاٹنا شروع ہو گئے۔ کئی بیر حصار سے ٹکرائے، لیکن ٹکراتے ہی بھسم ہو گئے، جیسے پتنگے شمع سے ٹکرا کر مر جاتے ہیں۔ گرو نارائن نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو تاحد نگاہ اس کو خوفناک مکروہ اشکال نظر آ رہی تھیں، جو لٹو کی مانند حصار کے گرد انتہائی تیز رفتاری سے چکر کاٹ رہی تھیں۔ ان پر نظر جمانا گرو نارائن کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس کو خوف آنے لگا، اس کی نظر گھومنی شروع ہو گئی، تو اس نے آنکھیں بند کر کے اونچے لہجے میں جاپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تھا کہ مکروہ بلائیں کہیں اس پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو کیا حشر ہوگا۔ جسم کانپنے کے ساتھ ساتھ گرو نارائن کو پسینے آنے شروع ہو گئے اور زبان بھی لڑکھڑانے لگی۔ شکنتلا نے اپنے مہابیروں کو آوازیں مزید اونچی کرنے اور مزید تیزی سے گھومنے کا حکم دیا۔ شکنتلا کو ان مہابیروں کے چکر کاٹنے کے باوجود باہر سے گرو نارائن نظر آ رہا تھا، اور اس کی حالت وہ بخوبی دیکھ رہی تھی۔ سامری نے بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا سوچ لیا، اور اس نے منتر پڑھ کر پھونکا تو آسمان کی جانب سے آگ کے بے پناہ شعلے عین حصار کی سیدھ میں نیچے آنے لگے، لیکن سامری کو وہ صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہے تھے، لہذا وہ حصار کے باہر قریب آ کر اوپر دیکھنے لگا۔ شکنتلا بھی سامری کے پیچھے پیچھے تھی۔ اچانک شکنتلا نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیے۔ درد کی شدید لہر سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں، اور اچانک ہی اس کا دماغ الٹ گیا۔ اس نے سامری کو پیچھے سے دونوں ہاتھوں سے زور سے دھکا دیا تو سامری اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس نے سنبھلنے کی بھرپور کوشش کی تاکہ اس کا وجود گرو نارائن کے قائم کردہ حصار کے اندر نہ جانے پائے۔ اس کے باوجود اس کا پاؤں کا ایک پنجہ منڈل کے اندر چلا گیا۔ سامری کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں انگارے بھر گئے اور آگ لگ گئی ہو۔ وہ ایک دم پشت کے بل وہیں زمین پر تیورا کر گرا، اور گرتے ہی اس کا دماغ بے ہوشی کی وادی میں اترتا چلا گیا۔ خشکران اس وقت شکنتلا اور سامری کے کچھ فاصلے پر کھڑا سارا ناٹک دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو چکا تھا کہ منڈل کے قریب ہونے کی وجہ سے شکنتلا گرو نارائن کے سحر میں آنے لگی ہے، اور سامری بے ہوش ہو چکا تھا۔ شکنتلا کے دماغ میں بھی درد کی ٹیسیں اٹھنے کے بعد اسے اپنے مہابیروں سے رابطہ ختم ہو گیا، لہذا منڈل کے گرد گھن چکر بنے ہوئے تمام مہابیر اور سامری کے آگ غائب ہو چکی تھی۔ اب مسئلہ صاف تھا۔ شکنتلا ابھی تک اپنا سر پکڑے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنا سر بار بار جھٹک رہی تھی، لیکن اب گرو نارائن کا جاپ جو اپنے آخری مراحل میں تھا، اس کی لہریں شکنتلا کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ خشکران نے ایک لمحے میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ بازی الٹ چکی تھی، مزید یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا،
شکنتلا کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی کھینچتے ہوئے زمین پر بے ہوش پڑے سامری کے پاس لے جا کر سامری کا ہاتھ بھی تھاما اور پلک جھپکنے میں وہ ان دونوں سمیت غائب ہو گیا۔ شکنتلا جب حواس کی دنیا میں واپس آئی تو اس نے اپنے آپ کو آرام دہ بستر پر پایا۔ نظریں گھما کر دیکھا تو خشکران اور سامری بھی کمرے میں موجود کھجور کی چھال سے بنے ہوئے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ دونوں کے چہرے افسردہ اور منہ لٹکے ہوئے تھے۔ یہ کسی خوشحال گھر کا کمرہ معلوم ہوتا تھا۔ ہم کہاں ہیں؟ میں کہاں ہوں سامری؟ شکنتلا نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ گرو نارائن کا کیا بنا؟ برسوں کی تپسیا اس کے کام آئی شکنتلا، سامری غمگین لہجے میں بولا۔ جاپ میں سفل ہونے سے اسے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ جن کو ہم طاقتور سمجھتے تھے، ہماری وہ ساری شکتیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ جاپ منڈل کے قریب ہونے کی وجہ سے تمہارا دماغ الٹ گیا اور تم نے مجھے منڈل کے اندر دھکا دے دیا۔ میں بھی بے ہوش ہو گیا اور جو پاؤں منڈل کے اندر گیا مجھے اس سے بھی محروم ہونا پڑا، سامری نے کہا۔ تو شکنتلا کی نظریں فوراً اس کے پاؤں کی طرف اٹھیں۔ سامری کے دائیں ٹخنے پر ایک سفید پٹیاں نظر آئیں۔ پاؤں مکمل طور پر غائب تھا، جبکہ سامری کے دائیں ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ غالباً اسی کے سہارے وہ چلتا ہوگا۔ خشکران اگر وہاں نہ ہوتا ہمارا جیون بھی خطرے میں پڑ جاتا، سامری نے شکنتلا کو اطلاع دی۔ یہ ہم دونوں کو لے کر وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ شکنتلا بالکل ہوش میں تھی۔ یہ سارے واقعات اس کے ذہن میں روشن ہو گئے۔ ہم اس وقت کلکتہ سے سینکڑوں میل دور شہر غزنی پورہ کے مضافات کے پہاڑی وادی میں ہیں۔ اب کیا ہوگا خشکران؟ شکنتلا خشکران کی طرف منہ کر کے سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ ہم اس وقت کلکتہ سے بہت دور ہیں، درمیان میں کئی دریا ہیں اور جادو دریاؤں، سمندروں اور پانیوں کے پار جا کر اثر نہیں کرتا۔ اب جاپ مکمل کرنے کے بعد گرو نارائن تمہاری تلاش میں نکلے گا۔ جب تک تم جادوئی لہروں کی حدود میں نہ آ جاؤ وہ تمہیں اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ تمہاری بہتری صرف اسی میں ہے کہ گرو نارائن کی ہوا سے بھی دور رہو۔ تب تک ہم تیرتھ جاپ کا توڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تابانہ کا کیا ہوگا؟ شکنتلا بے قراری سے بولی۔ بھول جاؤ سب راج پاٹ اور شاہانہ زندگی، اب کچھ عرصے روپوشی سے گزارو یا کسی زر خرید باندی کی طرح گرو نارائن کی تابع بن جاؤ۔ اب تابانہ کا تخت کون سنبھالے گا؟ شکنتلا نے فکر مندی سے پوچھا۔ تو خشکران مسکرا کر بولا، کوئی نہ کوئی وارث ضرور ہوتا ہے، تخت خالی رہا نہیں کرتے۔ شکنتلا جی اب اپنا جیون بچائیے، راجدھانی کو بھول جائیے۔ ستیہ ناز جائے اس حرامی گرو نارائن کا، اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، اس کا میں نے کیا بگاڑا تھا؟ شکنتلا روحانسی ہو کر روایتی عورتوں کی مانند اسے کوسنے لگی۔ کوئی چنتا نہ کرو شکنتلا، جس دن یہ پدی کا شوربہ منڈل سے باہر آئے گا پھر پوچھوں گا کتنے بیسیوں کے 100 ہوتا ہے۔ سامری کرسی سے اٹھ کر لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ بول رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں کہ میرا نام سامری جادوگر ہے، میرا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ سامری اس وقت سخت پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ سامری بھائی، خشکران نے سامری کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، گرو نارائن کی گردن اتنی موٹی نہیں کہ کوئی پھندا اس میں فٹ نہ آئے۔ میرا باپ شاہ جنات لشکران اور میں خشکران، جب پنجے پنجوں میں آئیں گے تو خشکران اس کی روح خوش کر دے گا اور سامری دونوں اپنے دل کی بھڑاس نکالیں گے، جبکہ شکنتلا اپنی مسیری پر دونوں گھٹنے سینے سے لگائے، کونیاں گھٹنوں پر ٹکائے، اپنا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں رکھے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، لیکن دماغ میں گرم آندھیوں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ اس کا شیطانی ذہن کچھ سوچ رہا تھا۔ تینوں شیطان کے چیلے سارا دن بیٹھے گرو نارائن کی باتیں کرتے رہے، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ بالآخر خشکران اٹھتے ہوئے بولا،
میں اپنی سلطنت میں واپس جا کر اپنے باپ اور دوسرے عقل مندوں سے مشورہ کرتا ہوں، جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے خشکران، ہم تمہارا انتظار کریں گے، سامری نے بغل گیر ہو کر اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، اور خشکران شکنتلا کی طرف بڑھا اور اس سے بھی گلے مل کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد سامری نے شکنتلا سے کہا، آج رات پھر اپنے گرو شداد جادوگر کی بدرو سے رابطہ کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکالوں گا، اور تم ہمارے جانے کے بعد اس گھر سے قدم باہر نہ نکالنا۔ اس کا مطلب ہے تم بھی جا رہے ہو سامری؟ شکنتلا کی آواز میں لرزش تھی۔ کیا بات ہے؟ کیا تمہیں یہاں ڈر لگنے لگا؟ سامری حیرانی سے بولا۔ طنز نہ کریں سامری جی، شکنتلا اتنی گئی گزری نہیں کہ اکیلے میں اسے ڈر لگے، لیکن میں چاہتی تھی کہ آپ ابھی یہاں رہیں۔ نہیں شکنتلا جی، گرو نارائن کا بندوبست کرنا بہت ضروری ہے، اس کام میں مزید تاخیر نقصان دہ ہوگی۔ میں اب چلتا ہوں، سامری نے شکنتلا کے گال چھوتے ہوئے کہا۔ تو چنتا نہ کر سامری کے جیتے جی کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، تیری 3 آوازوں پر آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی سامری کسی چھلاوے کی مانند غائب ہو گیا۔ سامری کے جاتے ہی شکنتلا نے ایک سرد آہ بھری، لمبا سانس چھوڑا، پھر دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے لے جا کر کھلی زلفوں کو ایک جھٹکے سے بکھیر کر چھوڑ دیا اور دھڑام سے کمرے میں پڑے پلنگ پر دراز ہو گئی اور سارے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ سوچنے لگی، اب سے چند پہر قبل وہ اپنی ریاست کے سیاہ و سفید کی مالک تھی، اس کے آگے پیچھے غلام اور باندیاں قطار در قطار سے، اور اب یہاں اسے پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں۔ کتنی جلدی حالات میں پلٹا کھایا تھا، جانے اب جیون میں کب ٹھہراؤ آئے گا۔ اگر گرو نارائن کے قبضے میں چلی گئی تو کیا ہوگا؟ کیا اس کے ہر حکم کی تعمیل مجھ پر لازم ہوگی؟ اور کیا میں اس کو انکار نہ کر سکوں گی؟ کیا اس کے سامنے مجھے غلاموں کی طرح کھڑا ہونا پڑے گا؟ کیا میری تمام طاقت اور تمام مہابیر بھی اس کے تابع؟ مہابیر کا خیال ذہن میں آتے ہی اس نے سوچا کہ میں نے تو آج تک کسی مہابیر کو طلب ہی نہیں کیا، کیوں نہ اس کو آواز دی جائے۔ ارے کوئی ہے جو میرا تابع ہو؟ دیوی کے حضور منش بلیدان کے بعد جو مہابیر میرے حکم کے غلام بنے ہیں، ان کا کوئی سردار وغیرہ یا ان میں سے کوئی بھی ہو تو میں اسے حاضر ہونے کا حکم دیتی ہوں۔ گرم ہوا کا تھپیڑا شکنتلا سے ٹکرایا اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 فٹ قد و قامت کا بونا نما کوئی چیز اچانک نمودار ہو گئی۔ پہلی نظر میں یہ چھوٹے قد کا انسان ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی ایک آنکھ تھی اور اسی ایک آنکھ کے نیچے 2 بھدے ہونٹ، باقی سارے چہرے پر بال ہی بال، کان اور ناک کی جگہ پر بھی بال ہی تھے۔ کیا حکم ہے مالکن؟ منمناتی ہوئی آواز نکلی۔ یہ بونا مخلوق نما آدمی پلنگ کے پائے سے کچھ ہی اونچا تھا، عام انسانوں کی طرح اس کی 2 ہی بازو تھے۔ شکنتلا اسے دیکھ کر اور اس کی آواز سن کر ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد وہ بونا اس کو پورا نظر آیا تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ بونے کی ایک ہی ٹانگ تھی جو دھڑ کے بالکل درمیان لگی تھی اور پاؤں بھی نہیں تھا۔ ایک لمحے کو اس عجیب الخلقت مخلوق کو دیکھ کر شکنتلا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب اسے احساس ہوا کہ یہ تو اس کے حکم کا تابع مہابیر ہے تو اس کو کوئی ڈھارس ہوئی۔ کون ہے تو؟ شکنتلا سہمے ہوئے لہجے میں بولی تو شکنتلا ہنس پڑا۔ اس کے ہنسنے کی آواز ایسی تھی جیسے لوہے یا سلور کی دیگچی میں بہت سے پتھر ڈال کر دیگچی کو ہلایا جائے اور اس کی جو آواز پیدا ہوتی ہے۔ تم نے خود ہی بلایا ہے مالکن، اور خود ہی پوچھ رہی ہو کہ میں کون ہوں؟ اچھا، تو تم میرے مہابیروں کے سردار ہو؟ جی مالکن۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شکنتلا اب سنبھل چکی تھی۔ چمتکار ہوں، شکنتلا نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا چمتکار دکھا سکتے ہو میرے حکم پر؟ شکنتلا ہولے سے مسکرائی۔ پہاڑ الٹا کر سکتا ہوں،
اس نے منمناتی ہوئی سیٹی نما آواز میں کہا، جہاں حکم کرو وہاں لے جا سکتا ہوں، تمہارے حکم پر ہر چیز حاضر، اور کسی بھی چیز کو غائب کر سکتا ہوں، تمہارے دشمنوں کو ختم کر سکتا ہوں، اور ہر وہ کام جو تم کہو مالکن کر سکتا ہوں اور کرنے کا پابند ہوں۔ گرو نارائن کو قتل کرو۔ شکنتلا خوش ہو کر تیزی سے بولی، میری کھال کے جوتے بنوا لو، مگر یہ کام فی الحال میرے بس میں نہیں مالکن۔ گرو نارائن تیرتھ جاپ کر کے منڈل سے باہر آنے والا ہے، اب تو بھی اس کے حکم کے غلام ہوگی، میری کیا اوقات، چل دفان ہو جا، بد شکل بکواس کیے جا رہا ہے۔ شکنتلا نے کہا، تو چمتکار یوں اپنی جگہ سے غائب ہوا جیسے واقعی کسی نے چمتکار دکھایا۔ چمتکار کے جانے کے بعد شکنتلا کا جی بھر آیا، اسے اب حالات پلٹنے کی توقع نہ تھی۔ وہ ایسے بھنور میں آ پھنسی تھی جہاں اس کے مہابیر بھی بے بس تھے اور خشتران اور سامری بھی۔ وہ بے اختیار رونے لگی، تکیے پہ سر رکھے کتنی دیر اپنی بے بسی کا رونا روتی رہی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، پرندوں کے چہچہانے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کھڑکیوں اور روشن دانوں سے صبح کی روشنی نور کی طرح کمرے کے اندر داخل ہو رہی۔ شکنتلا رات بھر کی نیند کے بعد تر و تازہ ہو چکی تھی۔ اس نے ایک توبہ شکن انگڑائی دی اور اٹھ بیٹھی۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا خوشگواریت کا احساس پیدا کر رہی تھی۔